السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ گئے زمانے کی بات ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جب چنگیز خان ہوا کرتا تھا اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگ۔ سلطان کا انتقال 30 اپریل 1030 عیسوی بمطابق 410 ہجری میں ہوا، اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں ایک زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے دوبارہ مزار کی تعمیر کروائی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کی مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک زلزلے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، اور جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی دیکھ بھال کرنے والے حیران رہ گئے۔ قبر کے اندر سے 1000 سال پہلے دفن شدہ تابوت کی لکڑی بالکل صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ تابوت ایسے تھا کہ جیسے آج بنایا گیا ہو اور آج رکھا گیا ہو۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دے دیا۔ جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کے پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب پیچھے والے لوگ آگے بڑھے اور سلطان جو 33 سال حکومت کر کے فوت ہو چکا تھا اور جس کی موت کو 1000 سال گزر چکے تھے، یعنی کئی ہزار سال گزر چکے تھے، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا کہ جیسے کوئی اس میت کو ابھی رکھ کے گیا ہو۔ اس کے بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں سال قبل مر چکے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھلک تھی کہ جو میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کے پیش ہوتے ہیں۔ اور سلطان محمود غزنوی ایک بہت ہی محبوب وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایاز کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، اور وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت پر مامور رہتا۔ ایک دفعہ بادشاہ محمود غزنوی واش روم میں تھے اور اسے پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے واش روم سے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی دیا، لیکن وہ دل میں بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے مجھے ایاز کا بیٹا کیوں بلایا، اس نے مجھے محمد کہہ کے کیوں نہیں پکارا۔ وہ پریشان ہوا اور اپنے باپ کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنے باپ سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے نام سے نہیں پکارا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ ایاز بھی شش و پنج میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی سے عرض کی کہ اے حضور، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ محمود غزنوی نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اسے اس کے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام ہے محمد، اور محمد کا نام میں نے آج تک وضو کے بغیر نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ ایاز کو بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت حسد کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے خاندان والے، زیادہ عقل والے، زیادہ سمجھ والے،
زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہم بادشاہ کے مشیر ہیں، یہ نوخیز نوجوان جانے کہاں سے آ گیا اور خدمت میں حاضر ہو گیا، اور ہم جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس کی توجہ ساری ایاز کی طرف ہے۔ لوگوں میں پتہ ہے نا جلسی پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں عام محکموں میں بھی، اگر کوئی قریب ہوتا ہے باس کے تو لوگ جیلس ہو جاتے ہیں نا۔ جب وقت کے بادشاہ کے وہ قریب تھا تو ظاہر جیلسی تو ہونی تھی۔ بادشاہ نے کہا، انہوں نے بادشاہ سے اعتراض کیا تو بادشاہ نے کہا تم لوگ جاؤ، میں کسی موقع پر نا تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا اور سب سے کہا آج میں تمہاری عقل کا امتحان لینے والا ہوں۔ تو سب وزیروں کو بلوایا، ایاز کو بھی بلوایا۔ بادشاہ نے سب کو ایک قیمتی ہیرا دیا اور ایک ہتھوڑا دیا، اسے بولا توڑ دو۔ تو سب نے سوچا کہ بادشاہ ہمیں آزما رہا ہے، اتنا قیمتی ہیرا بھلا ہم کیسے توڑیں۔ انہوں نے نہیں توڑا، اور بادشاہ نے پھر ایاز کو آخر میں بلایا اور ایاز سے بولا کہ یہ لو ہیرا اور یہ لو ہتھوڑا اور اسے توڑ دو۔ ایاز نے نہ چوں کی نہ چراں کی، اس نے ایک ہتھوڑا مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ لو جی آج تو ایاز کی ہو گئی ایسی کی تیسی، ایاز تو گیا۔ لیکن بادشاہ نے کہا ایاز تم نے یہ قیمتی ہیرا کیوں توڑا؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ آپ کا حکم بھی بہت قیمتی ہے، پھر میں نے دونوں میں موازنہ کیا کہ دونوں میں زیادہ قیمتی کیا ہے۔ تب مجھے لگا کہ بادشاہ سلامت کا حکم زیادہ قیمتی ہے، سو میں نے آپ کے حکم پر سر جھکایا اور میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو تمام وزیروں کے سامنے بادشاہ نے کہا یہ ہے تم میں اور ایاز میں فرق۔ اور بادشاہ سلامت کی جو ہم قبر کی بات کر رہے تھے اور ان کی ہزاروں سال بعد ان کے سالم و ثابت جسم کی بات کر رہے تھے، جو آج بھی ہوگا یقیناً، جب ہزاروں سال سے وہ سالم و ثابت ویسے ہی پڑے تھے تو یقیناً آج بھی وہ اسی حالت میں ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا جو ہے اسی واقعے کے اندر جو بات آ گئی کہ انہوں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا تھا۔ اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، اتنی محبت تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا اجر یقیناً اللہ پاک نے انہیں دیا۔ اور بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت کا ہی ایک نقشہ تھا جو لوگوں نے دیکھا، جو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہزاروں برس پہلے انتقال کر جانے والا بادشاہ اسی طرح ثابت و سالم پڑا ہے، اور اللہ اس کو وہاں بھی شاید بادشاہت ہی عطا کرے گا۔ تو اللہ کریم نہ جانے ہمیں کس بات پہ بخش دے، نہ جانے ہمیں کس بات پہ پکڑ لے۔ ہمیں دل میں خوف خدا بھی رکھنا ہے اور ہمیں اس سے رحم کی پوری امید بھی رکھنی ہے کہ میرا مالک تو ہی خطائیں بخشنے والا ہے، اور تو ہی ہم سے کچھ ایسا کروا دے کہ ہم بے بس ہیں اور ہم اس وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے جب تک تو نہ چاہے۔ تو میرے مالک ہمیں کوشش کرنے والا بنا کہ ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں، اور بادشاہ کی طرح ہم بھی تیرے روبرو جب پیش ہوں تو ہمارے دامن میں بھی کوئی ایک نیکی ایسی ہو کہ جو ہماری خطاؤں کو بخشنے والی ہو۔ اے میرے رب، تو اس وقت ہمارے ساتھ ہو جانا جب ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو اور ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میری بار بار کہنے پر یا بغیر کہے آپ سبسکرائب کر رہے ہیں میرے چینل کو، آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ نے کے بعد